دین کی طرف ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ تذکرۃ الرشید میں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے کہا ہے کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ غیر مقلدین اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ ضرور پوری ویڈیو سماعت فرمائیے گا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ صفحہ نمبر 17 پر یہ مولانا عاشق لائی میرٹھی نے یہ بات نقل کی ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرف سے۔ اگر ہم پیچھے چلتے ہیں صفحہ نمبر 16 پر اور پھر ہم چلیں صفحہ نمبر 15 پر تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ بات کیوں کہی گئی ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ تو صفحہ نمبر ہم 16 پر چلتے ہیں تو تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 16 پر لکھا ہے کہ آج آپ کو دنیا سے اٹھے ہوئے 2 سال ہو لیے۔ یعنی مولانا عاشق لائی میرٹھی لکھتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کو یعنی دنیا سے گئے ہوئے 2 سال ہو لیے۔ اگر مخلوق جمع ہو کر پوری ہمت خرچ کرے اور یادداشت کو پوری طرح کام میں لا کر مہینوں بھی سوچے تو انشاءاللہ ایک واقعہ بھی ایسا نہ نکال سکے گی جس میں آپ کی نماز کا قضا ہو جانا یا جماعت سے کاہلی و سستی یا کسی شرعی مسلم پسندیدہ امر سے ذرا برابر بے رغبتی یا غفلت آپ کی ثابت ہوتی ہو۔ تو ناظرین، اس چیز سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی یعنی کتنے پابند شریعت تھے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتنا احکامات پر عمل کرنے والے تھے اور وہ کس قدر متقی اور پرہیزگار بندے تھے۔ اب صفحہ نمبر 15 پر چلتے ہیں کہ مولانا عاشق لائی میرٹھی لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ امام ربانی نبی اور معصوم تھے، یا یہ کہ آپ سے خطا و ذلت نہیں ہو سکتی، حاشا و کلا، مگر ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ سردار عالم پیشوائے امت پیغمبر کے فرمان کا مخلص اور کامل فرمان بردار، جس کو حق تعالیٰ نے زمانہ کا ہادی اور امام بنا کر بھیجا ہو کہ مخلوق اس کے قول و فعل سے آسمانی ہدایت کا سبق لے، اور جس کے اعضاء کی معصیت سے حفاظت کی گئی کہ خلقت کے لیے سبب ضلال و گمراہی نہ بنے۔ اب یہ لکھتے لکھتے مولانا عاشق لائی میرٹھی آگے لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مخالفین کو باوجود حد درجہ مخالفت کے آپ کی ذات پر کسی ایسے طعن و الزام کا عمر بھر موقع نہ مل سکا جس کا عیب ہونا کھلا ہو اور عند شرع مسلم ہو۔ آخر کار آپ کے ہنر عیب بنائے گئے اور بدعات تنفر کو، جو اصل شریعت سے فرط محبت اور سنت کے ساتھ عشق و شوق کا ثمرہ تھا، معصیت بتا بتا کر آپ کی تکفیر کی گئی۔ تو ناظرین اکرام، ان صفحات سے یہ بات چلتی ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی پابند شریعت اس قدر تھے کہ لوگ اس کی مخالفت کے اندر اس قدر آ چکے کہ انہیں اور تو کوئی چیز نہیں مل سکی، اب اس کا جو شریعت پر چلنا تھا اور بدعات و خرافات سے جو ان کے دل کے اندر نفرت کو لوگوں کے ذہن میں گناہ بتایا گیا اور حضرت کی تکفیر کی گئی، حضرت کو کافر کہا گیا۔ وجہ کیا کہ پابند شریعت تھے اور اس قدر بدعات و خرافات کے یعنی مخالف تھے کہ صفحہ 9 پر آپ دیکھیں گے تو ایک بندہ ملنے آیا ہے، صرف اس وقت جب کوئی عرس چل رہا ہوتا ہے تو اس سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے متعلقین میں سے بندہ ہے، لیکن کیونکہ اس وقت وہ آیا ہے جس وقت وہاں کوئی عرس وغیرہ کوئی اس طرح کا کچھ چل رہا تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی ایک تو پابند شریعت تھے، دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا وہ دور اس دور سے گزر رہے تھے جس میں بدعات، خرافات، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اب تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے اس وقت مخالفین لوگوں کے ذہن میں مولانا کی یعنی نفرت پیدا کرنے کی بڑی کوشش کر رہے تھے، تکفیر بھی کر رہے تھے۔ اب لازم ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے بطور تبلیغ یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے کہ بطور تبلیغ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو لوگ اوروں کی باتوں میں آ رہے تھے، جو لوگ مولانا کی تکفیر کر رہے تھے، مولانا کا دین پر چلنا، بدعات و خرافات کی مخالفت اور لوگوں کے دل میں یہ چیز ڈالنا کہ بدعات خرافات غلط ہیں، مولانا کی اس محنت کو وہ جب مخالفین کی بات لوگوں تک پہنچی تو مولانا نے ظاہر ہے تو یہی کہا کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، یعنی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حق ہے کہ یہ بدعات، یہ خرافات، یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، یہی حق ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ اور مولانا کو یقین تھا کہ الحمدللہ جو لوگوں کو میں سنا رہا ہوں یہ 100% دین ہے، تو ان پر کہا کہ میری اتباع مگر اس زمانہ میں
ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر، یعنی وہ زمانہ جس میں بدعات و خرافات کا دور تھا اور لوگ مولانا کی تکفیر کر رہے تھے، مولانا کا دین پر چلنا اور دین حق کی دعوت دینا مخالفین کو بہت ہی یعنی تکلیف دے رہا تھا، اس وقت لازم ہے کہ مولانا نے یہی یعنی بطور تبلیغ لوگوں کو کہا کہ میری اتباع جو میں چیز بتا رہا ہوں اس پر یعنی ہدایت و نجات ہے۔ اب اس سے پہلے کیا سنا رہے تھے وہ آپ نے پہلے پڑھا، جس کے قول و فعل سے آسمانی ہدایت کا سبق لے، یعنی مخلوق اس کے قول و فعل سے آسمانی ہدایت کا سبق لے، اور جس کے اعضاء کی معصیت سے حفاظت کی گئی، نافرمانی سے حفاظت کی گئی، تو یہ چیز تو ظاہر ہوگی۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کو اس بات پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ غیر مقلدین کے نزدیک اتباع بری چیز ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتباع ہوتی ہی دلیل کے ساتھ ہے۔ اب آپ سن لیں، تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اتباع کی دلیل ہوتی ہے، تقلید کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ تقلید وہ جو بے دلیل ہو، اتباع دلیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب جو دلیل کے ساتھ ہے تو یہاں تو اتباع، تم لوگوں کو اعتراض کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال اگر اعتراض کرتے بھی ہیں تو آپ اس کو سیاق و سباق کو دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ مولانا صاحب حق بتا رہے تھے اور مخالفین لوگوں کو گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کر رہے تھے، تو اس سلسلے میں مولانا کا حق بنتا تھا کہ انہوں کہہ لے کہ سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، یعنی جو میں آپ کو دین حق سمجھا رہا ہوں یہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔